السلام علیکم. اردو کی آن لائن کلاس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید. آج ہم پڑھیں گے اردو میں نظم جس کا ٹاپک ہے برسات کا تماشا. ٹھیک ہے، برسات کا تماشا. برسات آپ جانتے ہیں بارش کو کہتے ہیں، اور یہ لکھی ہے نظم مشہور شاعر، اردو کے پہلے عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی صاحب نے. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھ رہے ہیں نظم برسات کا تماشا، اور یہ لکھی ہے نذیر اکبر آبادی صاحب نے. اب دیکھیے اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے. اس میں پڑھیں گے ہم تعارف شاعر. ٹھیک ہے، تعارف شاعر کے بعد ہم پڑھیں گے اس کے الفاظ معنی، نظم کی وضاحت، اور جو ہے اس کی تشریح. باقی مرکزی خیال اور خلاصہ یہ میں کرنے کا طریقہ اگلی کلاس میں بتاؤں گی، سبق کا بھی اور نظم کا بھی اکٹھے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تعارف شاعر. کسی کی شخص کے تعارف کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے اس کا نام. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے نام ہے ان کا شیخ ولی محمد. ٹھیک ہے، نام ہے ان کا شیخ ولی محمد. اصل نام تخلص. تخلص یعنی وہ شعری نام جس کی وجہ سے جو ہے شاعر جو ہے وہ مشہور ہوتے ہیں یا وہ اپنے شعر میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہے ان کا نذیر. اسی لیے یہ نذیر اکبر آبادی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اپنا نام استعمال کیا. تاریخ پیدائش یعنی وہ کب پیدا ہوئے، تو یہ پیدا ہوئے تھے 1735 عیسوی میں. ٹھیک ہے، کہاں پیدا ہوئے، جائے پیدائش. جائے پیدائش کہاں تھی؟ دہلی، انڈیا، ہندوستان میں. تاریخ وفات کب ان کا انتقال ہوا، تو ان کا انتقال ہوا 1830 میں. ٹھیک ہے، ملازمت انہوں نے کہاں کی تھی، کیا کی تھی؟ بحیثیت معلم. وہ رہے تھے فائز، اور معلم کی حیثیت سے، ایک ٹیچر کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں انہوں نے نبھائیں. ٹھیک ہے، وجہ شہرت، کس چیز نے ان کو شہرت کی بلندی تک پہنچایا، تو ان کو اردو کا پہلا عوامی شاعر کہا جاتا ہے. یہ ہے ان کی وجہ شہرت. ٹھیک ہے، جی. ان کا کلام، جو ان کا ساری شاعری ہے، وہ ساری کی ساری ان کی ایک کتاب کے اندر ہے، اور اس کتاب کا نام ہے کلیات نذیر اکبر آبادی. ٹھیک ہے، یہ ہے ان کا مختصر سا تعارف. نذیر اکبر آبادی کی کچھ مشہور نظمیں ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ہیں. ان میں ایک ہے برسات کی بہاریں، جس میں سے آپ کی یہ برسات کا تماشا بھی لیا گیا ہے. پھر ہے ایک آدمی نامہ، آپ نے اکثر پڑھی ہوگی، جو سر کٹا رہا ہے وہ بھی آدمی، اور جو ان سب پہ بچا رہا ہے وہ بھی آدمی. آدمی نامہ ان کی مخمس کی طرح وہ بھی نظم ہے. ہنس نامہ ہے، یہ دنیا کی بے ثباتی کے اوپر لکھی گئی ہے کہ ساری دنیا بہرحال فانی ہے، اس میں جتنی بھی چیز ہے وہ سب کے سب جو ہے فنا ہو جائے گی. بنجارا نامہ، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے کا جب لات چلے گا بنجارا. یہ تمام نظمیں جو ہیں یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں جو کہ ان کی شہرت کا باعث بنی. ٹھیک ہے، یہ تھا ان کا مختصر سا تعارف. اب اس کے دیکھیے سبق کے الفاظ معنی. پہلا دیکھیے اساڑ. اساڑ، اساڑ کا لفظ نیا ہے، اور یہ ہے اس کے معنی ہیں برسات کا مہینہ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قدیم زمانے میں ہندی کیلنڈر ہوتا تھا، اس کا تیسرا مہینہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس کو اساڑ کہلاتا تھا، اور اس کے معنی ہیں برسات کا مہینہ. ٹھیک ہے، دوسرا ہے پپیہا. پپیہا جو ہے وہ ایک جانور ہے، پرندہ ہے، جو کہ بہت ہی پیاری اس کی آواز ہوتی ہے، کوئل جیسا معصوم سا خوش آواز پرندہ ہے جس کو کہتے ہیں پپیہا. ٹھیک ہے، اگلے معنی دیکھیے تماشا. تماشا کے معنی ہوتے ہیں نظارہ یا سرگرمی. ٹھیک ہے، جھڑی لگانا، کہتے ہیں نا آج پھر ساون کی لگی جھڑی ہے، تو جھڑی لگانا یعنی مسلسل برسنا. ساون کی جھڑی لگ گئی ہے، مسلسل برسنا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب میں فرنگ میں موجود ہے یہ الفاظ معنی. چھوائے. چھوائے مینس چھپر ڈلوانا، بارش کی وجہ سے کچھ لوگ چھپر ڈال لیتے ہیں نا. خورشید. خورشید کا مطلب ہے سورج. خاصے. خاصے ہوتے ہیں ایک خاص قسم کا مخصوص کھانا. ٹھیک ہے،
राद, राद आसमानी बिजली को कहते हैं। जर, पैसा या दौलत। जो लोग लेट ज्वाइन किया है तो मैं आपको फिर बता रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं आज नज़्म बरसात का तमाशा। उसमें हमने पढ़ा था तारुफ शायर और अब हम पढ़ रहे हैं उसके अल्फाज माने। ठीक है, अल्फाज माने पढ़ रहे हैं। रात का माने है आसमानी बिजली और जर का मतलब है पैसा या दौलत, जन जर जमीन। ठीक है, यही फसाद का सबब बनते हैं, जर पैसा या दौलत। कासिद, कासिद कसद से निकला है यानी पैगाम पहुंचाने वाला, पैगाम लाने वाला या पैगाम ले जाने वाला, यानी मैसेंजर को कासिद कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए अल्फाज माने में। कोहो दश, कोह कहते हैं पहाड़ी सिलसिले को और दश कहते हैं सहरा या रेगिस्तान को, यानी कोहो दश के क्या माने हैं, पहाड़ और सहरा। ठीक है, या दश्त। कूकना, कूकना के मायने हैं कोयल, कोयल की जो आवाज निकालती है ना तो कहते हैं कूक रही है कोयल। कूकना यानी कोयल का आवाज निकालना। ठीक है, कूकला, कूकला एक परिंदा है जिसका नाम है हुदहुद भी है वो परिंदा, और उसका जिक्र है इसमें। मीग, मीग जो है वो कदीम हिंदी जुबान में बारिश को कहा जाती थी, बारिश, घटा, बादल, तीनों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। नगर, नगर किसी जगह के लिए, बस्ती के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, इलाके के लिए। ये थे आपके अल्फाज माने। अब मैं आपको दूंगी इशारात तशरीह कि नज़्म की तशरीह, बन की तशरीह किस तरह से की जाती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बंद नंबर 1। ठीक है, बंद नंबर 1 क्या है, खुर्शीद गर्म होकर निकला है अपने घर से, लेता है मोल बादल करकर तलाश जर से, आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से, आधे असाड़ तो अब दुश्मन के घर से बरसे, आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। देखिए पहले इस बंद की तरफ, ये बंद 1 2 3 4 5 मिसरों पर मुश्तमिल है, यानी ये नज़्म तमसीली लिहाज से क्या है, उर्दू कवायद के लिहाज से मुखम्मस है। ठीक है, ये 5 मिसरों पे मुश्तमिल है, यानी ये मुखम्मस नज़्म है। अब इसमें शायर क्या कह रहे हैं, खुर्शीद सूरज को कहा है गर्म होकर निकला है अपने घर से, यानी बारिश से पहले का जिक्र कर रहे हैं कि खुर्शीद गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी छाई हुई है। लेता है मोल बादल करकर तलाश दर से, यानी जगह जगह से वो उधार लेकर, पैसे लेकर जो है वो बादल जो है वो लेकर आ रहा है इकट्ठा करके। आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से, यानी जगह जगह से बादल, हवा भी जो नहीं है वो बादल को हर जगह जगह से, हर बस्ती बस्ती से लेकर आ रही है। आधे बादल जो है, आधा महीना जो है वो दुश्मन की तरफ से आने वाली हवा की वजह से बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। और यारों हम भी देखें बरसात का तमाशा। ठीक है, इसमें सबसे पहले तशरीह करने के लिए आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हवाले बंद। देखिए हेडिंग डालेंगे आप हवाले बंद। हवाले बंद में क्या लिखेंगे, नज़्म का नाम क्या है, बरसात का तमाशा। हवाले बंद में नज़्म लिखेंगे, नज़्म को क्या है, ये बरसात का तमाशा। इसी तरीके से आपको तशरीह करनी है। शायर क्या है, नज़ीर अकबर आबादी। ये आपका बंद का हवाले बंद मुकम्मल हो गया। ठीक है, आपको हवाला जो लिखनी है हवाले बंद और हवाले शायर लिखना है। हवाले बंद में क्या लिखेंगे, नज़्म लिखेंगे बरसात का तमाशा। ठीक है, फिर लिखेंगे शायर नज़ीर अकबर आबादी। अब आप क्या लिखेंगे, हवाला शायर। हवाला शायर में क्या लिखेंगे, शायर का नाम लिखेंगे। शायर का नाम क्या है, शेख नूर मोहम्मद है। उनका तखल्लुस क्या है, नज़ीर है। फिर वजह शोहरत क्या है उनकी, कुदरती शायरी के बानी है, वो कुदरती शायरी के बानी है और उर्दू के पहले अवामी शायर कहलाए। उनकी कलाम जो है, उनके कलाम का लिखेंगे कि कुलियात नज़ीर अकबर आबादी है। और उनकी मशहूर नज़में जो हैं बरसात की बहारें, आदमी नामा, हंसनामा और बंजारा नामा। ठीक है, ये आपका हवाला शायर जो है वो मुकम्मल होगा। अब आप जो है पहले आप करेंगे ये हवाला, ये याद रखिए, ये बंद का हवाला सवाल नंबर 9 का अलिफ जो है उसमें जो है वो बंद करना होता है। 6 नंबर का आता है पेपर में, इसलिए जो है इसके हवाले में ये सारी चीज़ें लिखनी ज़रूरी होंगी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे नसरी तर्जुमा। ठीक है, नसरी
نثری ترجمہ میں آپ کیا کریں گے کہ آج سورج بڑے جوش و خروش سے نکلا ہے. نثری ترجمہ یعنی جو آپ نے نظم میں بند پڑھا ہے اس کو ایک دو دفعہ پڑھ لیجئے, آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ شاعر اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس کو آپ جملوں کی صورت میں لکھ لیجئے. جیسے میں نے لکھا ہے کہ سورج بڑے جوش و خروش سے نکلا ہے, اس نے بادلوں کو تلاش کر کے اپنے ساتھ اس طرح ملا لیا ہے کہ گویا وہ اس کے زرخرید ہیں. ارد گرد کی ہوائیں بھی بادلوں کو جمع کر کے آ گئی ہیں. برسات کا آدھا مہینہ تو مخالف سمت سے آنے والی بارشوں میں گزر جائے گا. اور میرے دوستوں بارش کا تماشا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے کہ ارد گرد کی ہوائیں بھی بادلوں کو جمع کر کے آ گئی ہیں. جی رامین. بس سمجھ نہیں آ رہا. سمجھ نہیں آ رہا؟ کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی رامین؟ حوالہ شاعر سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اچھا دیکھیے میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں حوالہ شاعر کیا ہے. ٹھیک ہے, اوکے رامین. ٹھیک ہے, دیکھیے حوالہ شاعر, پہلے حوالہ بند تو سمجھ آ گیا یا وہ بھی میں بتاؤں آپ کو؟ حوالہ بند میں دیکھیے صرف آپ کو کیا جی لکھنا ہے, وہ آ گیا. ٹھیک ہے, نظم کا بند لکھنا ہے اور شاعر کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد حوالہ شاعر میں آپ کیا لکھیں گے؟ نام لکھیں گے ان کا, شاعر کا, جو بھی شاعر ہو کسی بھی نظم کا. یہاں پہ شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی, ان کا نام ہے شیخ نور محمد. اس کے بعد ان کا تخلص لکھیں گے آپ. ٹھیک ہے, تخلص یعنی وہ شعری نام جو وہ اپنے شاعری میں استعمال کرتے ہیں. بیٹا اپنا مائک آف کر دیجئے رامین. رامین اپنا مائک آف کر دیجئے بیٹا, شور ہو رہا ہے. تخلص ہے نذیر. ٹھیک ہے, وجہ شہرت ہے قدرتی شاعری کے بانی, یعنی وہ پہلے عوامی شاعر ہیں. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب میں نے شاعر کا تعارف کروایا تھا. پھر ہے دیکھیں ان کا کلام یعنی جو ان کی کتاب ہے اس کا نام لکھیں گے, کلیات نذیر اکبر آبادی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کی مشہور نظمیں ہم نے لکھتی ہیں 2-3 اگر آپ کو یاد رہیں تو. یہ برسات کی بہاریں ہیں, آدمی نامہ, ہنس نامہ, بنجارہ نامہ. بنجارہ آدمی لکھ دیا یہاں پہ میں نے, بنجارہ نامہ ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ مشہور نظمیں ہیں ان کی. یہ تعارف اتنا شاعر کا مکمل ہو گیا اور اتنا تعارف کافی ہے. ٹھیک ہے, ان کی خاص خاص چیزیں. بس جی یہاں پہ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے. میری اسکرین شیئر نہیں ہو رہی؟ جی میرے پاس اسکرین نہیں آ رہی. اچھا میں چیک کرواتی ہوں ابھی. ایکسکیوز می بیٹا, ہمارے پاس تو ہم نے چیک کروایا ہے, اسکرین تو شیئر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نہیں مس, میرے پاس نہیں آ رہی ہے اسکرین. بیٹا آپ اپنا اس کو دیکھیے سسٹم میں, آپ کے میں کہیں کوئی پرابلم ہو, کیونکہ اگر سب کے ساتھ شیئر نہیں ہوتی تو میرے پاس اور مزید چیٹس آتے. ٹھیک ہے, اچھا میں ریجوائن کر کے دیکھتی ہوں. اوکے. جی 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 ٹھیک ہے, تو یہ ہے نثری ترجمہ جو ہم نے جب بند پڑھا تو اس کو ہم نے نظم کو نثر کی طرح سے جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ آپ لکھ دیجئے 3-4 لائن میں. ٹھیک ہے, یہ نثری ترجمہ کے بعد کیا آئے گا؟ لغت. لغت مینس جو آپ نے الفاظ مانے, یہ لفظ ہیں مشکل, ان میں سے جتنے آپ کو الفاظ کے معنی آئے آپ لغت کی ہیڈنگ ڈالیے اور ان کے الفاظ کے معنی لکھ دیجئے اگر آپ کو آتے ہیں تو. یہ ایگزامنر کے اوپر ایک اچھا رسپانس پڑتا ہے اور آپ کو بورڈ میں اس کے نمبر اچھے ملتے ہیں. جیسے خورشید, خورشید کے معنی ہے سورج. ٹھیک ہے, مول لینا, خرید لینا. نگر ہے بستی. ٹھیک ہے, پھر ہے اساڑھ, ہندی مہینے کا نام, میں نے کہا تھا ہندی کیلنڈر کے تیسرا مہینہ ہے. ٹھیک ہے, برسات کا مہینہ بھی کہلاتا ہے یہ. زر, پیسہ یا دولت. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ہو گئی لغت. پھر ہے دشمن کا گھر یعنی مخالف سمت سے آنے والی ہوائیں. ٹھیک ہے, اب ہے تشریح کے نکات. میں نے اس کو پوائنٹ وائز لکھی ہے, آپ اس کو جو ہے پیراگراف کی صورت میں لکھیے گا. جی رامین. مس ابھی بھی اسکرین آ رہی ہے. بیٹا ہم نے یہاں پہ چیک کروائی ہے تو ہمارے پاس تو بیٹا اسکرین آ رہی ہے. آپ بتائیے میں اب آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں اس وقت. میں نے ابھی بھی چیک بس کروائی ہے.
ٹھیک ہے. میں نے دوبارہ ریجوائن کیا لیکن نہیں آ رہی ہے اسکرین. بیٹا آپ بتائیے کہ میں کیا کروں اس وقت. میں نے سر سے بھی چیک کروائی تو اسکرین تو آ رہی ہے, ہمارے پاس بھی شو ہو رہی ہے, باقی بچوں کے پاس بھی شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. نذیر اکبر آبادی نے اس نظم میں برسات کی منظر کشی کی ہے. یہ تو بیٹا آپ کو تقریباً ہر تشریح میں سب سے پہلے یہی لکھنا ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے اس نظم میں برسات کی منظر کشی کی ہے. شاعر اس نظم میں کہتے ہیں کہ گرمی زوروں پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, گرمی زوروں پر ہوتی ہے اور سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے. بارش سے پہلے کا منظر آپ نے دیکھا ہی ہوگا, آج کل تو ویسے ہی بارش کا موسم ہے. ٹھیک ہے, چاروں جانب گرمی کا راج ہوتا ہے, چاروں جانب گرمی ہوتی ہے نا, حبس ہو جاتا ہے, ہوا بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, مگر دیکھتے ہی دیکھتے موسم نے انگڑائی لی. وہ جو منظر کشی کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا, موسم نے انگڑائی لی اور موسم ایک دم تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے, پچھلے دنوں یہی ہمارے ساتھ بھی چل رہا تھا. سورج کی تیز دھوپ کی جگہ بادل آ گئے. اب بادل سورج کے ساتھ ساتھ ایسے چلنے لگے کہ گویا سورج کے زر خرید ہوں, یعنی سورج نے ان کو پیسہ دیا ہوا ہے, اس لیے سورج کے ساتھ ساتھ وہ بادل چل رہے ہوں. ٹھیک ہے, مختلف علاقوں کی ہوائیں بھی بادل کو لے کر مختلف جگہ سے آ گئیں. یہ شاعر کہہ رہے ہیں اس نظم میں. ٹھیک ہے, پھر کیا کہہ رہے ہیں, آج کا موسم دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ برسات کے مہینے میں سمت مخالف سے بارش برستی رہے گی. ٹھیک ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں, آج کا موسم دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ برسات کے مہینے میں سمت مخالف سے بارش برستی رہے گی. ٹھیک ہے, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں اے میرے دوست, آؤ میرے دوستوں, ہم بھی برسات کے موسم سے لطف اندوز ہو جائیں. ٹھیک ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاعر اس نظم میں کہ گرمی زوروں پر ہوتی ہے اور سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے, چاروں جانب گرمی کا راج ہوتا ہے, ہوا بند ہو جاتی ہے, مگر دیکھتے ہی دیکھتے موسم نے انگڑائی لی اور موسم تبدیل ہو گیا. سورج کی تیز دھوپ کی جگہ بادل آ گئے. بادل سورج کے ساتھ ساتھ ایسے چلنے لگے کہ گویا سورج کے زر خرید ہوں. مختلف علاقوں کی ہوائیں بھی بادل کو لے کر آ گئی ہیں. آج کا موسم دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ برسات کے مہینے میں سمت مخالف سے بارش برستی رہے گی. اے میرے دوست, آؤ میرے دوست, ہم بھی برسات کے موسم سے لطف اندوز ہو جائیں. جی, اب ہم چلتے ہیں دوسرے بند کی جانب. بند نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے, بند نمبر 2 کیا ہے, قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر, قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر, حق و دش کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر, ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر, ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر, کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر, عیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا. میں نے بتایا تھا کہ یہ نظم جو ہے مخمس طریقے کی ہے, یعنی اس نظم کے ہر بند کے 5 مصرے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں حوالہ بند ویسے ہی آپ کریں گے, یعنی نظم کا نام لکھیں گے, برسات کا تماشا, پھر شاعر ہے نذیر اکبر آبادی, اس کے بعد آپ حوالہ شاعر لکھیں گے, شاعر ہے شیخ نور محمد, ان کا تخلص آ جائے گا نذیر, اس کے بعد ان کی وجہ شہرت یعنی قدرتی شاعری کے بانی, اردو کے پہلے عوامی شاعر, کلام ہے ان کا کلیات نذیر اکبر آبادی, مشہور نظمیں ان کی برسات کی بہاریں ہیں, آدمی نامہ, ہنس نامہ اور بنجارہ نامہ. یہی سیم جو ہے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, یہی تعارف آپ کو دوبارہ لکھنا ہے, ہر بند میں یہ تعارف لکھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا نثری ترجمہ کرنا ہے ہر بند کا. جب آپ بند پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں جو نثر کی حیثیت سے, جملوں کی حیثیت سے جو چیز آئے وہ آپ کو ترجمے کی صورت میں لکھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو لکھ کے بتایا ہے, جیسے ہی مشرق سے آنے والی ہوائیں شروع ہوئیں تو قاصد, ٹھیک ہے, میسنجر کا جس طرف جی چاہا اپنے پیاروں کو بلانے کے لیے دوڑ پڑے. دوڑتے دوڑتے کیا ہوا, جس پہاڑ اور صحرا سے بھی گزرے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے جاتے تھے کہ کسی بھی وقت برسات شروع ہو جائے گی تو تم برسات میں نہا کر پھر سے سبز و شاداب ہو جانا. ٹھیک ہے, یہ تھا اس کا نثری ترجمہ. اس کے بعد آپ لکھیں گے لغت. لغت کے معنی ہوتے ہیں الفاظ, معنی. اس بند میں جو بھی مشکل الفاظ ہیں
جتنوں کے آپ کو معنی آتے ہیں آپ وہ معنی لکھیے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پیپر میں پورے نمبر ملیں گے۔ قاصد مطلب پیغام لانے اور لے جانے والا، صبا معنی مشرق سے آنے والی ہوا، کوہ دش کے معنی ہیں پہاڑ اور صحرا، کوہ کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ، دش کے معنی ہوتے ہیں صحرا، سبز جوڑے پہنو سرسبز ہو جاؤ۔ یہ الفاظ معنی آپ کے فرہنگ میں کتاب کے پیچھے بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے پہلی جو سلائیڈ تعارف شاعر کے بعد بتائی تھی وہ الفاظ معنی کی ہی تھی، ٹھیک ہے۔ میگھ راجا یعنی بارش کا راجا یعنی برسات، برسات کے لیے انہوں نے میگھ راجا کا لفظ استعمال کیا ہے، کوئی بارش کا راجا واجا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ہے اس کے اشارات تشریح، یعنی آپ کو جو تشریح کرنی ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ قاصد صبا کے لفظی معنی ہیں برسات کا پیغام ساتھ لے کر آنے والی مشرقی ہوا۔ قاصد صبا کے لفظی معنی ہے برسات کا پیغام ساتھ لے کر آنے والی مشرقی ہوا۔ جی بیٹا، مگر نذیر اکبر آبادی برسات کے تماشا کی منظر نگاری کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں مشرق سے آنے والی ہوا جو کہ برسات کا پیش خیمہ ہوتی ہے، یعنی جو برسات کی وجہ بنتی ہے، برسات کا سبب بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے عزیزوں کو بلانے کے لیے دوڑ گئے، اپنے عزیزوں کو بتا رہے ہیں کہ سنو سنو آ جاؤ برسات آ رہی ہے، آ جاؤ برسات آ رہی ہے، چلو بارش شروع ہونے والی ہے تو تم اس موسم کا مزہ لے سکے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کا جدھر جی چاہا وہ دوڑ گیا، کوئی شمال کی طرف، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، ٹھیک ہے، کوئی پہاڑوں کو دش کو بولتے پھر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں خوشی اور جوش سے ان کا یہ حال ہے، اس طرح ہے کہ راستے میں پہاڑ اور صحرا بھی آ رہے ہیں تو ان کو بھی برسات کی وہ خوشخبری سناتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چلو پہاڑوں چلو برسات آنے والی ہے، چلو صحرا برسات آنے والی ہے، خوش ہو جاؤ تم سب، برسات کا مہینہ آ گیا، برسات آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ برسات آنے والی ہے، تم بھی نہا دھو کر تر و تازہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ ہر چیز باہر برسات میں نکھر جاتی ہے، بس برسات کسی بھی وقت شروع ہو جائے گی، وہ ہر ایک کو یہی خوشخبری سنا رہے ہیں قاصد جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر وہ پھر کہہ رہے ہیں آؤ میرے دوست ہم بھی برسات کے موسم سے لطف اندوز ہو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری تشریح جو ہے وہ آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے بند کی جانب۔ تیسرا بند ہے، بند نمبر 3 ہے بیٹا۔ جب یہ نوید پہنچی صحرا میں باری باری، جب یہ نوید پہنچی صحرا میں باری باری، ہونے لگی پھر وہاں برسات کی تیاری۔ جب یہ نوید پہنچی صحرا میں باری باری، ہونے لگی پھر وہاں برسات کی تیاری۔ چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب یہ نوید مینز خوشخبری پہنچی صحرا میں، جب یہ خوشخبری آئی ہے تو کیا ہوا ہے کہ سب کے سب جو ہے صحرا میں مطلب ریگستانوں میں، یہ تو ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے نا، زندگی جاگ جاتی ہے کہ وہاں پہ بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہونے لگی پھر وہاں پہ برسات کی تیاری شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، چشموں میں، چشمے جو چھوٹے انہوں نے بولا ہے کو مطلب پہاڑوں کے بھی سب کی انتظاری، موسم کے جانور یعنی وہ جانور جو عام طور پہ باہر نہیں نکلتے، لیکن برسات کے موسم میں وہ جانور بھی، بہت سارے ایسے جانور بھی نکل آتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں نکلتے، تو وہ بھی باری باری آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یاروں ہم چل کے برسات کا تماشا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، اس بند کی تشریح کیسے کرنی ہے؟ ویسے ہی آپ کو ساری چیزیں لکھنی ہے، حوالہ بند لکھنا ہے۔ حوالہ بند میں کیا لکھیں گے؟ نظم کا عنوان، نظم کا عنوان کیا ہے؟ برسات کا تماشا۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی۔ پھر آپ کو حوالہ شاعر لکھنا ہے، حوالہ شاعر میں آپ کو کیا لکھنا ہے؟ نام لکھنا ہے شاعر کا شیخ نور محمد، شیخ نور محمد کے بعد ان کا تخلص آ جائے گا نذیر، اس کے بعد کیا آ جائے گا؟ ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اردو کے پہلے عوامی شاعر ہیں،
ٹھیک ہے، قدرتی شاعری کے بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے کلام جو ہے کلیات نذیر اکبر آبادی، اور ان کی مشہور نظمیں ہیں برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ اور ہنس نامہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ہیڈنگ ڈالیں گے نثری ترجمہ۔ میں نے آپ کو بتایا نثری ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ نثری ترجمہ جو نظم کا بند پڑھنے کے بعد جو آپ کے ذہن کے اندر آئے کہ اس بند کو پڑھ کے وہ آپ جملوں کی صورت میں لکھیں گے، اس کے لیے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے نثری ترجمہ۔ میں نے نثری ترجمہ اس بند کے تمام کیے ہوئے ہیں، جو آپ کے لیے آسانی رہے گی کہ قاصد صبا جب یہ خوشیوں بھری خبر لے کر صحرا میں پہنچی۔ قاصد صبا یعنی صبا کا جو ہے ہوا کو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ خوشیوں بھری خبر لے کر جب صحرا میں پہنچی تو وہاں سب برسات کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ وہاں پہاڑوں کے پاس موجود چشموں کا پانی جمع ہونے کا انتظار کرنے لگا اور جانور بھی باری باری برسات سے لطف ہونے آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کا نثری ترجمہ۔ اب کیا ہے، آپ کی ہے لغت۔ لغت میں ہے سب سے پہلا لفظ نوید۔ نوید کے معنی ہے خوشی۔ موسم کے جانور یعنی وہ جانور جو عموماً باہر نظر نہیں آتے۔ جی عباس، جی عباس کہیے، عباس کہیے، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے بیٹا۔ جی عباس، عباس شمشیر کہیے بیٹا، کوئی بات ہے، آپ کو کچھ پوچھنا ہے، آپ ہینڈ ریز کر رہے ہیں۔ جی عباس، اپنا مائک آن کیجئے اور کہیے، مجھ سے بات کیجئے اگر کچھ بات کرنی ہے تو۔ عباس، اوکے ٹھیک ہے۔ موسم کے جانور یعنی وہ جانور جو عموماً باہر نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد ہے بیٹا کو کے معنی ہے پہاڑ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ وہ الفاظ جو آپ کو معلوم ہو کہ اس کے کیا معنی ہیں، الفاظ معنی تو لازمی سی باتیں آپ پڑھیں گے، یاد کریں گے۔ اس کے بعد وہ آپ کو لغت کی ہیڈنگ ڈال کے آپ کو لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو میں اشارات تشریح بتا رہی ہوں جس کی وجہ سے آپ تشریح بہت آسانی سے کر لیں گے۔ میں آپ کو پوائنٹ وائز بتاتی ہوں، آپ اس کو پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، جب لوگوں کو بارش کی آنے کا شدت سے انتظار ہوتا ہے، اس وقت جو ہے اس بند میں اس وقت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جب لوگ بارش کے آنے کا شدت سے منتظر ہوتے ہیں اس وقت کی جو ہے منظر کشی کی جا رہی ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب برسات کے آنے کے آثار دکھائی دیتے ہیں تو لوگ اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ برسات کے آنے کے آثار نظر آتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں، اس بند میں شاعر نے صحرا کے اونچے علاقوں کو، جو صحرا میں جو اونچے اونچے علاقے ہوتے ہیں ان کو یعنی پہاڑ سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ پہاڑی سلسلے جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہ اونچے ہوتے ہیں، ایسے ہی شاعر نے صحرا کے جو اونچے علاقے ہیں ان کو پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کے چشمے سے مراد پانی کے کنویں ہیں۔ پانی کے چشمے سے کیا مراد ہے، پانی کے چشمے سے مراد پانی کے کنویں ہیں، جہاں اپنی ضروریات زندگی کا وہ پانی جمع کر لیتے ہیں۔ کوئی باقاعدہ پانی کے چشمے نہیں ہیں بلکہ پانی کے کنویں ہیں جہاں وہ اپنی ضروریات زندگی جمع کر لیتے ہیں۔ اور برسات کے جانور سے مراد وہ جانور جو عام طور پر باہر نہیں نکلتے، وہ بھی پانی کے لیے ان چشموں پر آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھی تشریح نمبر 3۔ اب ہے بند نمبر 4۔ بند نمبر 4 کو دیکھیے آپ، اس میں کیا ہے، سانون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی۔ پھر سانون دیکھیے نیا لفظ آیا ہے، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی، ہمس رات گرجا کوئل کی کوک آئی، بدلی نے کیا مزے کی رمجھم جھڑی لگائی، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ ٹھیک ہے، سانون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی، ہمس رات گرجا کوئل کی کوک آئی،
بدلی نے کیا مزے کی رمجھم جھڑی لگائی، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ سانون برسات کا ہی مہینہ ہوتا ہے، آষاڑھ کے بعد والا مہینہ۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے بادلوں میں جو گھٹا چھائی ہوئی ہے، جو گھٹا آئی ہوئی ہے، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر لگا دی، مطلب بجلی چمک رہی ہے اس سے، بادل گرج رہے ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ ہومس رات گرجا، رات کہتے ہیں کڑکنے والی بجلی، کڑکنے والی بجلی، ٹھیک ہے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اور کوئل بھی جو ہے وہ اپنی کوک رہی ہے، کوئل کی بارش کی وجہ سے خوش ہو کر اس کی بھی کوک آ رہی ہے۔ بدلی نے کیا مزے کی رمجھم جھڑی لگائی، لیکن برسات کی جو بدلی ہے اس میں رمجھم کی جھڑی لگ گئی ہے، مطلب تیز بارش ہو رہی ہے۔ آؤ یاروں ہم بھی چل کر برسات کا تماشا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں لغت دیکھیے آپ، لغت کیا ہے، سانون۔ سانون کے کیا معنی ہیں، برسات کا مہینہ۔ سانون نیا لفظ ہے، سانون کے معنی ہیں برسات کا مہینہ۔ اساڑھ بھی تھا برسات کا مہینہ، اور سانون بھی برسات کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ رات ہے بجلی کے گرجنے کی آواز، ٹھیک ہے۔ بدلی، بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا، بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ کہلاتا ہے بدلی۔ رمجھم جو ہے اس کے معنی ہے بوندا باندی، ٹھیک ہے۔ گھٹا چھانا یعنی آسمان پر بادلوں کا چھا جانا، گھٹا چھانا آسمان پر بادلوں کا چھا جانا۔ جھڑی لگانا یعنی لگاتار بارش برسانا، جھڑی لگانا لگاتار بارش برسانا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہے نثری ترجمہ۔ حوالہ بند ویسے ہی کریں گے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نثری ترجمے سے پہلے، پھر حوالہ شاعر بھی ویسے ہی کریں گے۔ اس کا نثری ترجمہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس بند کا۔ سدرا مشرف آپ نے لیٹ جوائن کیا بیٹا۔ دیکھیے ہم جو ہے نثری ترجمہ کر رہے ہیں بند کا، پھر میں اگلی جو تشریح کرواؤں گی اس میں آپ کی وجہ سے دوبارہ میں حوالہ شاعر اور بند کرنے کا طریقہ بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ نثری ترجمہ ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساون کے بادلوں نے آسمان کو چھپا دیا، دیکھتے ہی دیکھتے ساون کے بادلوں نے آسمان کو چھپا دیا۔ بجلی کے گرجنے کا آغاز ہوا، پھر بجلی کی آوازیں لگاتار آنے لگی، کوئل کے کوکنے کی آواز بھی آنا شروع ہو گئی، اور ان بادلوں سے ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ آیار چل کے برسات کا تماشا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا نثری ترجمہ۔ پھر ہے آپ کے تشریح کے نکات۔ میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ میں نکات کی صورت میں آپ لوگوں کو پوائنٹس دے رہی ہوں، آپ کو پیراگراف کی صورت میں لکھنے ہیں، نکات کی صورت میں تشریح نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اساڑھ کے مہینے میں آنے والے بادلوں کو سانون کے مہینے کا بادل قرار دیا ہے۔ اساڑھ جو ہے وہ ہندی مہینے میں پہلے آتا ہے اور سانون جو ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اساڑھ کے مہینے میں آنے والے بادلوں کو سانون کے مہینے کا بادل جو ہے وہ قرار دیا ہے، جو کہ اب دیکھیے اس میں لکھا ہے جو کہ اساڑھ سے اگلا مہینہ ہے۔ اساڑھ ہندی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے، اور سانون جو ہے وہ ہندی کیلنڈر کا چوتھا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اساڑھ کے مہینے میں آنے والے بادلوں کو سانون کے مہینے کے بادل جو ہے وہ قرار دیا ہے، جو کہ اساڑھ کا اگلا مہینہ ہے۔ سانون کا مہینہ بھی برسات کا مہینہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بجلی گرجنا شروع ہو گئی اور بادل زور سے گرجنے لگے، پھر بجلی گرجنا شروع ہو گئی اور بادل جو ہے وہ زور سے گرجنے لگے، اور جو ہے بارش جو ہے وہ تیز شروع ہو گئی۔ آؤ یاروں ہم بھی چل کر برسات جو ہے اس کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اچھا اس کا مماثل شعر لکھا ہے میں نے جو اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ ساون کی ہے زور پر جوانی، گرمی کا جگر ہے پانی پانی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو جب بند کر رہے ہوں، کوئی نظم کر رہے ہوں، کوئی شعر کر رہے ہوں، اگر اس سے ریلیٹڈ اسی موضوع پر کسی اور شاعر کا کوئی شعر آپ کو آتا ہو یا اسی شاعر کا بھی کوئی شعر آتا ہو تو آپ مماثل شعر کی ہیڈنگ ڈال کر لکھ سکتے ہیں۔ جیسے ساون کے بارے میں لکھا ہے، ساون کی ہے زور پر جوانی، گرمی کا جگر ہے پانی پانی، ٹھیک ہے۔ یہ تھی بند نمبر 4 کی تشریح۔ اب ہم بند نمبر 5 پڑھ رہے ہیں۔ جو بچے لیٹ جوائن کیے میں بتا رہی ہوں ان کو پھر سے کہ ہم پڑھ رہے ہیں نظم برسات کا تماشا، اور اس کا ہم بند نمبر 5 پڑھ رہے ہیں۔ اس کی پہلی لائن دیکھیے، کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہیں میہ کی دھاریں،
काली घटा है हरदम बरसे हैं मी की धारें और जिसमें उड़ रही हैं बगलों की 100 कतारें। काली घटा है हरदम बरसे हैं मी की धारें और जिसमें उड़ रही हैं बगलों की 100 कतारें। कोयल पपी है कूके और कूक कर पुकारे, कोयल पपी है कूके और कूक कर पुकारे। और मोर मस्त होकर जो कूकला चिंगाड़े, और मोर मस्त होकर जो कूकला चिंगाड़े। आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। देखिए बेटा, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है मैं फिर बता रही हूँ, 1 2 3 4 5। इस नज्म के हर बंद में 5 मिसरे हैं और वो नज्म जिसके 5 मिसरे होते हैं वो मुखम्मस कहलाती है। अगर आपसे एमसीक्यूज में कभी भी पूछा जाए कि बरसात की तमाशा जो है वो कवायद के लिहाज से कौन सी नज्म है, तो याद रखिएगा वो नज्म मुखम्मस है, यानी उसके 5 मिसरे होते हैं। या यूँ भी आ सकता है कि मुखम्मस जो है उसके कितने मिसरे होते हैं, 4 5 6, तो याद रखिएगा मुखम्मस के 5 मिसरे होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी तशरीह करने का तरीका मैं फिर से बताऊंगी। ठीक है, तशरीह करने का तरीके में क्या होगा, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हवालाए बंद। हवालाए बंद में आप क्या डालेंगे, नज़्म का उन्वान। नज़्म का उन्वान की हेडिंग डाल के, साइड हेडिंग डाल के आप लिखेंगे बरसात का तमाशा। फिर लिखेंगे शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी। ठीक है, उसके बाद आप सेंटर में डालेंगे हवालाए बंद। हवालाए बंद में आप क्या, वो हवाला नज़्म, हवाला शायर में क्या लिखेंगे, पहले हवाले बंद की हेडिंग डालेंगे, उसमें आप लिखेंगे नज़्म का उन्वान बरसात का तमाशा, शायर नज़ीर अकबर आबादी। फिर हवाला शायर की हेडिंग डालेंगे, उसमें क्या लिखेंगे आप, नाम शेख नूर मोहम्मद, तखल्लुस नज़ीर। फिर आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे उनकी वजह शोहरत क्या थी, कुदरती शायरी के बानी या उर्दू के पहले शायर। ठीक है, उर्दू के पहले अवामी शायर कहे जाते हैं। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वजह शोहरत लिख दी, फिर लिखेंगे कलाम यानी कुलियात नज़ीर अकबर आबादी। उसके बाद उनकी मशहूर नज़में यानी मुसद्दस क्या इनकी बरसात की बहारें, आदमी नामा, बंजारा नामा और हंसनामा। ठीक है, इतना तारुफ इनके लिए काफ़ी है क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। फिर आप लिखेंगे हेडिंग नसरी तर्जुमा की हेडिंग डालेंगे। नसरी तर्जुमा जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया मैं उनके लिए फिर बता रही हूँ, नसरी तर्जुमा से मुराद वो अशार हैं जो आप पढ़ेंगे, उनको पढ़ने के बाद आपको जो कुछ समझ में आए आप उसको लाइन वाइज जो है वो लिख दीजिए पैराग्राफ की सूरत में, वो नसरी तर्जुमा कहलाता है। जैसे इस बंद का नसरी तर्जुमा क्या है, काली घटा, ये काली है, काली घटा आसमान पर छाई हुई है जो किसी भी वक्त बारिश की धारों में बरसना शुरू हो जाएगी, जिसमें आसमान के बगले यानी आबी परिंदे बहुत ज़्यादा तादाद में उड़ते हुए नज़र आते हैं। कोयल, पपीहा, हुदहुद और मोर ये सब अपनी आवाज़ में शोर करके बारिश की, ये बारिश है, बारिश की खुशी का इजहार कर रहे हैं। ऐ मेरे दोस्त आओ हम भी बारिश का लुत्फ़ उठाएं। ठीक है, ऐसे नसरी तर्जुमा करने के बाद आप हेडिंग डालेंगे लुगत की, और लुगत आप लिखेंगे वो अल्फाज जो आपको मायने मालूम है। उसके लिए लुगत की हेडिंग डाल के एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि बच्चा इतना सब कुछ जानता है और वो ये सब कुछ लिख रहा है। कूकना यानी कोयल की आवाज़ निकालना, वो अल्फाज जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं और आपको उनके मायने मालूम है उनको ज़रूर लिखा करें। कुकला यानी हुदहुद यानी परिंदा। फिर है पपीहा, पपीहा यानी कोयल जैसी आवाज़ वाला, बहुत प्यारी आवाज़ वाला परिंदा है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे, मैं इशारात तशरीह आपको पॉइंट की सूरत में दे रही हूँ लेकिन आपको इसको जो है पैराग्राफ की सूरत में करनी है। ठीक है, इस बंद में शायर ने बरसात के मौसम की मंजरकशी की है और वो क्या कह रहे हैं कि आसमान पर काली घटा छाई हुई है जो कि किसी भी लम्हे बारिश की तेज़ धारों की शक्ल इख्तियार कर लेगी। आसमान पर काली घटा छाई हुई है जो कि किसी भी लम्हे बारिश की तेज़ धारों की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, आसमान पर बड़ी तादाद में बगले उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं काली घटा छाई हुई है, हर तरफ काले काले बादल आ रहे हैं, किसी भी वक्त तेज़ धार बारिश की जो है वो आ जाएगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आसमान पे बहुत बड़ी तादाद में बगले उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बगले ये
سفید رنگ کے پرندے ہوتے ہیں، آبی پرندے ہوتے ہیں، مطلب پانی کے پرندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ اڑ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں منظر کشی کرتے ہوئے. منظر کشی میں نے آپ لوگوں کو، جو میرے بچے پڑھ کر آئے ہیں 8 میں نے ان کو بتائی ہے. منظر کشی شاعر کا ایک تخیل ہوتا ہے جو اس کے ذہن کے اندر ہوتا ہے، اس چیز کو بہت اچھے سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ لوگوں سے کروائی بھی تھی، آپ کو سکھائی بھی تھی، اور آپ لوگوں نے بہت اچھی منظر کشی کی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ آپ لوگوں کو ذہن میں ہونی چاہیے. کوئل اور پپیہے. کوئل میں نے آپ کو بتایا، کوئل جو ہے وہ کوک رہی ہے، اور پپیہے وہ بھی کوئل جیسی پیاری آواز والا جو ہے، خوش آواز والا جو ہے وہ پرندہ ہے. وہ اپنی مخصوص آواز میں کوک کر، یعنی بول کر، اپنی آوازوں میں بول کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں، یعنی وہ بھی خوشی کا اپنے اظہار کر رہے ہیں. یہی حال مور اور ہدہد کا بھی ہے، ٹھیک ہے. یہی حال مور بھی ہے اور ہدہد کا بھی ہے کہ وہ برسات کی نوید کے لیے اپنی پیاری پیاری آوازوں میں چنگھاڑ رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں کہ برسات کی خوشخبری دے رہے ہیں اپنی آوازوں میں، ٹھیک ہے. اور جو ہے آؤ یاروں ہم بھی چل کر برسات کا تماشا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں نے اس کے بعد اس کا مماثل شعر لکھا ہے. مماثل شعر اگر آپ کو آتا ہے تو آپ ضرور لکھا کیجئے. یہ دیکھیے میں نے لکھا ہے: باغوں میں ہوائیں گونجتی ہیں، موروں کی صدائیں گونجتی ہیں. موروں کا یہاں پہ ذکر تھا، بارش کا ذکر تھا، آوازوں کا ذکر تھا. اس سے میں نے ریلیٹڈ شعر لکھا ہے: باغوں میں ہوائیں گونجتی ہیں، موروں کی صدائیں گونجتی ہیں. تو بند نمبر 5 کی تشریح مکمل ہو گئی. اب ہم پڑھیں گے بند نمبر 6، ٹھیک ہے. بند نمبر 6 ہے: بگلے سبوں نے ہر جا اونچے چھوائے زردے، بگلے سبوں نے ہر جا اونچے چھوائے زردے، میوے مٹھائی انبا انگور اور سردے، پکوان تازے 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 خاصے پلاؤ زردے، برسے ہے ابر باراں کھلوا دیے ہیں ہر پردے، عیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا. بگلے سبوں نے ہر جا اونچے چھوائے زردے، میوے مٹھائی انبا انگور اور سردے، پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے، برسے ہے ابر باراں کھلوا دیے ہیں ہردے، عیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، ٹھیک ہے. اس کا بھی حوالہ اسی طریقے سے ہوگا. حوالہ بند آپ پہلے لکھیں گے، جو آپ نے حوالہ بند لکھا ہے، مطلب نظم کا عنوان برسات کا تماشا، پھر لکھیں گے شاعر نذیر اکبر آبادی، پھر آپ لکھیں گے حوالہ شاعر. حوالہ شاعر نام ہے ان کا شیخ نور محمد، تخلص ہے ان کا نذیر، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے ان کا، آپ ان کے بارے میں لکھیں گے ان کی وجہ شہرت کیا ہے، قدرتی شاعری کے بانی اور اردو کے پہلے عوامی شاعر کہلائے. کلام ہے ان کا کلیات نذیر اکبر آبادی. مشہور نظمیں ہیں ان کی برسات کی بہاریں، اور جو ہے آدمی نامہ، ہنس نامہ اور بنجارہ نامہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لکھیں گے نثری ترجمہ. نثری ترجمہ میں نے آپ کو بتایا نثری ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس لیے میں بار بار نہیں بتا رہی، ریپیٹ کر چکی ہوں کئی بار میں آپ کو. کہہ رہے ہیں بگلوں نے بارش کا لطف اٹھانے کے لیے اونچے مقام پر پڑاؤ ڈال دیے ہیں. بگلوں نے، جو سی برڈس ہوتے ہیں، انہوں نے بارش کا لطف اٹھانے کے لیے اونچے مقام پر پڑاؤ ڈال دیے ہیں. لوگوں نے مختلف قسم کے میوہ جات، ٹھیک ہے، ڈرائی فروٹس، میوہ جات اور پھلوں کا اہتمام کر لیا ہے. گھروں میں تازہ تازہ پکوان پکنے شروع ہو گئے ہیں. لوگوں نے دھوپ کے لیے لگائے گئے سارے پردے کھلوا دیے ہیں تاکہ وہ بارش سے مکمل طور پر لطف اندوز ہو سکیں. آؤ میرے دوستوں ہم چل کر برسات کا تماشا دیکھتے ہیں. لغت ہے اس کی، دیکھیے: ہر جا یعنی ہر جگہ، چھوائے یعنی چھیر ڈالنا، مراد پڑاؤ ڈالنا، ابر باراں ایسے بادل جو بارش برساتے ہیں، ٹھیک ہے. اشارات تشریح، اس کی تشریح کیا ہے: جب بارش کا یقینی امکان شروع ہو جاتا ہے تو سب بارش کے منتظر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جب بارش کا یقینی امکان شروع ہو جاتا ہے تو سب بارش کے منتظر ہوتے ہیں. بگلے برسات کا موسم دیکھ کر کھلے آسمان کے نیچے کسی بلند مقام پر ڈیرا ڈال لیتے ہیں اور اونچے مقام پر بیٹھ کر بارش کا مزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. انسان برسات میں مختلف پکوان کا اہتمام کرتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے پکتے ہیں. آپ کے گھروں میں بھی پکتے ہوں گے، پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں اور پلاؤ زردے بن رہے ہوتے ہیں، مختلف بریانی بن رہی ہوتی ہے، بہت مزے مزے کے کھانے بن رہے ہوتے ہیں. کہیں ڈرائی فروٹس آ رہے ہوتے ہیں اگر سردیوں کی بارش ہوتی ہے تو، ٹھیک ہے.
گرمی کے موسم میں دھوپ کو روکنے کے لیے جو پردے لگائے جاتے ہیں وہ ہٹا دیتے ہیں. کیوں ہٹا دیے جاتے ہیں؟ تاکہ بارش ان تک براہ راست پہنچ سکے. ٹھیک ہے, اور بارش سے لطف اندوز ہو سکیں. اور میرے دوستوں, ہم بھی چل کر برسات کا تماشا دیکھتے ہیں. اب مماثل شعر اس کا میں نے لکھا ہے, آپ چاہیں تو کوئی دوسرا بھی لکھ سکتے ہیں. ہر ایک طرف دھل گیا ہے, ہر چیز کا رنگ کھل گیا ہے. ہر ایک درخت دھل گیا ہے, ہر چیز کا رنگ کھل گیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کا یہ آج کا کام مکمل ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو مجھ سے دوبارہ پوچھ لیجئے. آج کا ہوم ورک کیا ہے؟ آپ کو اس کے الفاظ معنی فرنٹ سے دیکھ کے لکھنے ہیں, اور اس کے کل 6 بند ہیں. میں نے 6 بند کی آپ کو تشریح بہت اچھے سے سمجھائی ہے. ہر ایک کا بار بار حوالہ بتایا ہے, نثری ترجمہ بتایا ہے, لغت بتائی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے جہاں تک ہوا ہے مماثل اشعار بھی بتائے ہیں. آپ کو ان میں سے کم از کم 3 بند کی جو ہے وہ تشریح آپ کو کاپی میں کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے, یہی تھا آپ کا ہوم ورک. جی مس جی کہیے بیٹا. مائک آف کر دیجئے غلطی سے ہو گیا تو. اس کا بھی پی ڈی ایف ملے گا, آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوئے. لیکن جو بچے میری اس سے کرنا چاہتے ہیں وہ آرام سے کام کر لیجئے. ٹھیک ہے بیٹا, میرے پاس تو کلیئر آ رہی ہے. آپ اپنا ہیڈ فون چیک کیجئے, اسپیکر چیک کیجئے. جی بیٹا آئے گا پی ڈی ایف, آپ لوگ بالکل پریشان نہیں ہوئے. پی ڈی ایف آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے ہر کام کے. اور جو ہے اگر آپ لوگ میرے سے کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ لوگوں کو سلائڈ آپ کی شو ہو رہی ہے, آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں. اور بیٹا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجئے. جی بیٹا, اور کچھ پوچھنا ہے؟ کوئی اور بات جو آپ کو پوچھنی ہو تو پوچھ لیجئے. کوئی اور بات پوچھنی ہے بیٹا؟ نہیں؟ لغت کاپی میں کرنی ہے؟ جی بالکل کرنی ہے بیٹا. الفاظ معنی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, فرنگ سے دیکھ کے لکھ لیجئے, ورنہ بچے بالکل بھی نہیں پڑھتے. کچھ نہیں پوچھنا؟ اوکے بیٹا, تھینک یو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میں نے اس کا یاد رکھیے کہ میں نے اس کے اور قومی ہمدردی کے مرکزی خیال اور خلاصے نہیں کروائے ہیں. یہ میں نیکسٹ کلاس میں ایک ہی دن میں دونوں کام کرواؤں گی. اس دن میں کچھ بھی نہیں پڑھاؤں گی, صرف آپ کو مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ نظم کا مرکزی خیال اور خلاصہ کیسے کرنا ہے. نہیں بیٹا, جی ورڈ میننگ پیپر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایم سی کیوز کی صورت میں آتے ہیں. اچھا, جو آپ لوگوں کا ٹیسٹ آئے گا وہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 جو ہے چیپٹر جو شروع میں ہم نے اگست میں پڑھے تھے, حمد اور اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امید کی خوشی, یہ تینوں چیپٹر جو ہے اس کا ایم سی کیوز ٹیسٹ آئے گا. ٹھیک ہے, پہلا ٹیسٹ آپ کا یہی ہوگا. ہاں بیٹا, پیپر میں بھی ورڈ میننگ آ جاتے ہیں. جی بالکل پیچھے سے بک میں سے دیکھ کے ورڈ میننگ لکھیے, میں بھی وہیں سے بناتی ہوں سلائڈس. ٹھیک ہے, اوکے بیٹا, اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے, جب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹھیک ہے, اوکے. آئے گا اتنی لیٹ بیٹا, تو ہماری کلاس بھی اینڈ ہو گئی.